سب سے پہلے ہمارے چینل دینی اخلاق کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ایسے ہی مزیدار تقریر اور نظم سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم فضیلت الشیخ مولانا ظہیر احمد ندوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت کے متحرک اور فعال ذمہ دار فضیلت الشیخ اسرائیل علیاوی صاحب حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جناب مزمل صاحب حفظہ اللہ، مدرسہ اور اس جامعہ کے سیکریٹری جناب جونی صاحب اور مدرسے کے جامعہ کے دیگر ذمہ داران، اراکین اور ممبران، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء حضرات، معزز سامعین، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں،
عزیز بچوں، شیر شاہی کا 2 روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے اور یہ اس کی لاسٹ نشست بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پروگرام کے بعد پروگرام ختم بھی ہو جائے گا۔ جو کل بولا گیا تھا اور آج بولا گیا ہے اور اب بولا جا رہا ہے، جتنے علماء نے خطاب کیا تھا کل اور آج کر چکے ہیں اور اب ہو رہا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا کتنا اثر ہمارے زندگی پر پڑ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہو، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، چاہے کتنا بولا جائے، چاہے کتنا سنایا جائے، چاہے کتنا چیخا جائے، چاہے جتنا بتایا جائے، لیکن ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری ہے جس کو ڈائریا بولا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کے جسم میں وہ چیز لگتی نہیں ہے اور رکتی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پتلا موشن بن کر لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ چونکہ اس بیماری میں، ڈائریا میں، لیور فنکشن پوری طریقے سے فیل ہو جاتا ہے، انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ پچتا نہیں ہے، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ جو منہ کے راستے سے کھایا اور وہ لیٹرین کے راستے سے باہر آ گیا، اس کی نہ تو کوئی طاقت بنتی ہے، نہ بلڈ بنتا ہے، نہ جسم میں وہ چیز لگتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ڈائریا۔ منہ سے کھایا جائے اور پیٹ کے راستے سے وہ لیٹرین کے راستے سے وہ چیز باہر آ جائے۔ ایک راستے سے کھایا اور دوسرے راستے سے ہم نے اس کو نکال دیا، اس کا اثر جسم پر نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے سلفی، مدنی علماء، ازہری علماء، قابل سے قابل علماء ہمارے بیچ آتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ بولتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ڈائریا ہو گیا ہے۔ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے کیا کہا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ ہم نے ایک اصول یہ بنا لیا ہے، ایک ذہن یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں بس سننے جانا ہے، مزے لینا ہے، اور صبح اٹھ کر چائے کی دکان پر بیٹھ کر ہمیں مولویوں کو نمبر دینا ہے کہ ماشاءاللہ سب سے اچھی تقریر فلاں مولانا کی ہوئی، اس کے بعد اس کی ہوئی، اس کے بعد اس کی ہوئی۔ بس یہ پہلا اسکول ایسا ہے کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد جو طالب علم ہوٹل میں جاتا ہے وہ اپنے استاذوں کو نمبر دیتا ہے، ورنہ ہر اسکول میں استاذ نمبر دیتے ہیں بچوں کو، لیکن یہ ایک ایسی یہ تقریر، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ ایسا ایک اسکول ہے جہاں طالب علم نمبر دیتے ہیں استاذ کو، اسٹوڈنٹس نمبر دیتا اپنے ٹیچر کو کہ فلاں کی تقریر بہت اچھی ہوئی، فلاں نے بہت اچھا بولا ہے، اور فلاں نے دوسرے نمبر پر، فلاں نے تیسرے نمبر پر۔ یہاں نمبر جاہل لوگ عالموں کو دیتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت اڑائیے. آپ اس مقصد کے تحت آئیے کہ جو باتیں بولی جا رہی ہیں ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے. میرے بھائیوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی بات کو ابھی اپنے موضوع پر آؤں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر زندگی کے اندر آپ کے رونق باقی ہے، چمک باقی ہے، دمک باقی ہے اور فطرت میں اگر زندگی باقی ہے تو میرے بھائیوں، جلسے اور لمبی لمبی تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف ایک بات ہی کہہ دی جائے وہی کافی ہے. اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پر لانا ہے تو صرف ایک واقعہ پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. پوری زندگی کو صرف ایک واقعہ بدل دیتا ہے. 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، پوری رات جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حمید الدین، جن کی کنیت تھی ابو الحاکم اور جن کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین. بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو خلافت مل گئی اور باپ کے انتقال کے بعد حمید الدین ابو الحاکم قریشی 21 سال تک خلیفہ رہے. اپنے علاقے کے خلیفہ کو اگر سمجھنا ہے تو شارٹ میں سمجھا دوں آپ کو. جب خلیفہ کا لفظ آئے تو سمجھ لو جیسے موجودہ دور میں چیف منسٹر کی جو حیثیت ہے وہ اس زمانے میں خلیفہ کی حیثیت ہوا کرتی تھی. وہ اپنے علاقے کے خلیفہ تھے اور 21 سال تک انہوں نے خلافت کی. 21 سال تک چیف منسٹر رہے اپنے علاقے کے. اور کیچ اور مکران کے وہ حاکم تھے. کیج اور مکران کی بستی میں اس کے مڈل میں بیچ میں ایک شہر تھا. اس میں ان کا مکران میں ان کا ایک باغ تھا، گارڈن جس کو ہم انگلش میں گارڈن بولتے ہیں. ایک باغ تھا. اس باغ میں وہ آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اسی باغ میں انہوں نے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اور باغ میں پانی چھڑکنے کے لیے اور باغ کی حفاظت کے لیے ایک لونڈی، ایک خادمہ، ایک نوکرانی انہوں نے رکھی تھی جو ان کا بستر بھی بچھا دیا کرتی تھی، باغ میں پانی بھی دے دیا کرتی تھی. اس زمانے میں اس کو لونڈی بولا جاتا تھا. یعنی کسی کو خرید لیا. پہلے لڑکے بیچے جاتے تھے اور لڑکیاں بھی بیچی جاتی تھیں. جن لڑکے کو ہم نے خرید لیا وہ غلام ہو گیا اور جس لڑکی کو ہم نے خرید لیا وہ اس کو لونڈی اور باندی بنا لیا. تو وہ خرید لیا تھا انہوں نے اور لونڈی بنا کے رکھتے تھے. تو اس لونڈی کو انہوں نے اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھ دیا اور کہا کہ میرا بستر بچھا دیا کرنا. اس بستر پر وہ آرام کرتے تھے تھوڑی دیر. ابو الحاکم حمید الدین قریشی. ایک دن جو لونڈی تھی، جو خادمہ تھی، اس نے کیا کیا کہ بستر بچھایا. بادشاہ کا بستر، ابو الحاکم حمید الدین کا بستر بڑا نرم و نازک بستر تھا، بہت سافٹ بستر تھا، بہت سافٹ بیڈ. اس نے بچھایا، پھول وول اس پہ ڈالے اور پھول وغیرہ ڈالنے کے بعد میرے بھائیوں اس لڑکی نے یہ سوچا، اس لونڈی نے، کہ آج ذرا اس بستر پر میں لیٹ کر دیکھتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے. دیکھیں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، حاکموں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، ذرا دیکھوں میں کیسے ہوتے ہیں. وہ لونڈی اس بستر کے اوپر تھوڑی دیر لیٹ گئی. ایسے اس نے سوچا کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں. سونے کا ارادہ نہیں تھا، بس لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے اس بستر پر لیٹنے سے. بادشاہوں کے بستر، حاکموں کے بستر، چیف منسٹرز کے بستر کیسے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا لیٹ گئی، چونکہ بستر آرام دہ تھا اس لیے اس نے آنکھ بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کی
کہ آنکھ بند کر کے ذرا محسوس کروں کہ جیسے میں سو رہی ہوں اس بستر پر، فیل کروں میں۔ اس نے آنکھ بند کی اور فیل کرنے لگی کہ دیکھیں اس بستر پر، اب کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کرتی ہے، آنکھ بند کرتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر لیٹ ہی جاتے ہیں، لیکن نیند کی آغوش میں جب کوئی جائے تو اس کو پتہ کہاں چلتا ہے کہ ہم اب 1 گھنٹے بعد اٹھیں گے کہ 2 گھنٹے بعد اٹھیں گے۔ جیسی اس نے اپنی آنکھ بند کر کے فیل کرنا چاہا، محسوس کرنا چاہا، اس لونڈی کو نیند آ جاتی ہے اور گہری نیند میں سو جاتی ہے۔ اور جب وہ گہری نیند میں سوئی، اسی دوران، اسی بیچ میں ابو الحاکم حمید الدین ابن بہاؤالدین تشریف لے آیا، اس علاقے کا خلیفہ تشریف لے آیا، اس علاقے کا حاکم تشریف لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے نرم و نازک بستر پر، میرے سافٹ بستر کے اوپر یہ لڑکی، ایک لونڈی میری نوکرانی لیٹی ہوئی ہے، اس کی اتنی مجال، میرے سافٹ بستر پر، میرے نرم گرم بستر پر یہ سو رہی ہے، اس کی اتنی مجال۔ اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس لونڈی کو مار دیا۔ یہ کوڑا ایسے نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں کوڑے بنتے ہیں، کوڑا چمڑے کا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، پیور لیدر۔ اس نے وہ کوڑا گھمایا اور اس لڑکی کو، اس لونڈی کو مارا۔ ایک ہی کوڑے میں جو اس کی پیٹھ پر چپک گیا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے اپنی اوڑھنی کو سنبھالا اور اپنے چادر کو سنبھالا اور کھڑے ہو کر کہنے لگی عفواً، مجھے معاف کر دیجئے، سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس بستر پر سونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، میں بستر پہ سونا نہیں چاہتی تھی، بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حاکموں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ آئے میرے مالک، میں نے ایسے نرم و نازک اور سافٹ بستر کبھی نہیں دیکھا، میں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹنے والی لڑکی ہوں، میں نے تو صرف محسوس کرنے کے لیے کہ بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے، میں اس بستر کی اوپر لیٹ گئی، سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بستر اتنا آرام دیتا کہ اچانک نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا معاف کر دوں تجھے؟ میرے بستر پہ سوتی اور معاف کر دوں تجھے؟ کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ابو الحاکم نے پھر کوڑا لیا اور کہا کہ اس بستر پر سونے کی سزا 10 کوڑے ہیں، میں تجھے ماروں گا، 1 کوڑا میں تجھے مار چکا ہوں، 9 کوڑے تیرے اور پڑیں گے۔ سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آقا اور اپنے مالک کے ہاتھوں سے کوڑے کھانے لگتی ہے۔ دوسرا کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑتا ہے، لیکن وہ اب روتی نہیں ہے، مسکراتی ہے۔ تیسرا کوڑا اس کے جسم پر پڑتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ تیز مسکراتی ہے۔ چوتھا کوڑا اس کے جسم پر پڑتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تیز مسکراتی ہے۔ چھٹا اور 7واں کوڑا پڑتے پڑتے اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور خون اس کی پیٹھ سے زمین پر گرنے لگتا ہے، لیکن پہلے والے کوڑے کے مقابلے میں دوسرا کوڑا اس کو اور زیادہ مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی حال میں اس کے 10 کوڑے پڑ گئے۔ اب بادشاہ کو، ابو الحاکم کو، حمید الدین کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اے عورت، اے لونڈی، میں نے تجھے ہنسنے کے لیے کوڑے تو نہیں مارے، میرا ارادہ تھا کہ میں تجھے سزا دوں اور تکلیف دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ تو ہر کوڑے پہ مسکرا رہی ہے اور ہر دوسرے کوڑے پر پہلے سے زیادہ مسکرا رہی ہے، 10ویں کوڑے پر تو ہنسنے لگتی ہے اور کھلکھلانے لگتی ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، اے ابو الحاکم، اے میرے مالک، اے آقا، چمڑے کا کوڑا ایک انسانی جسم کے اوپر پڑے گا، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا جب تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تیرے چہرے پر ہنسی کیسے ہے؟ آنکھوں میں آنسو کے بجائے تو رونے کے بجائے ہر کوڑے پر تو ہنستی ہے اور ہر ایک کوڑے کے بعد دوسرے کوڑے پر اور زیادہ ہنستی ہے، آخر ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، اس جواب نے حمید الدین ابو الحاکم کی زندگی بدل دی۔
اس جواب نے ابو الحاکم حمید الدین کو سلطنت اور بادشاہت اور خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس لونڈی نے جواب دیا، آئے مالک، اے آقا، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، ہر کوڑے پر میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں یہ سوچ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ ایک غریب لڑکی، ایک معمولی لڑکی جو تیرے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی، ایک مجبور اور بے بس لڑکی، ایک لونڈی تیرے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی، تو ایک معمولی لڑکی کی سزا، ایک لونڈی کی سزا، ایک نوکرانی کی سزا، ایک خادمہ کی سزا، ایک سروینٹ کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے، جو چند لمحے کے لیے سو جائے، جو تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اس کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا جائے، اس کی پیٹھ سے خون کے قطرے زمین پر گرنے لگیں، اتنا زخمی کر دیا جائے۔ اگر اتنی سی غلطی کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے، تو جو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں تکلیف نہیں دیکھی، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا دن بھی عیش و آرام میں گزرتا ہے اور جس کی ہر رات عیش و آرام میں گزرتی ہے، اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ جب تیری عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے سونے والی لڑکی کی سزا یہ ہے کہ اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے، تو پوری زندگی عیش و آرام کرنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیری سزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی۔ اتنا سا جملہ بولا تھا اس لڑکی نے، بس مولانا جرجیس کی طرح رات کے 12 بجے تک تقریر نہیں کی تھی۔ بہار اور جھارکھنڈ کی طرح پورے رات جلسے نہیں ہوئے تھے، صرف یہ کہا تھا کہ اگر 5 منٹ کے لیے بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے جو تو نے مجھے دی، تو ساری زندگی عیش و آرام کرنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ اتنا سننا تھا، کوڑا پھینکا، کہا لونڈی اے میری خادمہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو میری لونڈی نہیں ہے، تو آزاد ہے، اپنے گھر جا، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے پاس جا، جہاں مرضی چاہے وہاں شادی کر لے، میں نے تجھے اپنی غلامی سے، اپنی لونڈیت سے، اپنی باندیت سے تجھے الگ کر دیا، تو آزاد ہے، جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے خلافت سے استعفیٰ دیا کہ آج کے بعد اب میں چیف منسٹر نہیں رہوں گا، خلیفہ نہیں رہوں گا، حاکم نہیں رہوں گا۔ 21 سال خلافت کرنے کے بعد، 21 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا، علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، اور پھر جنگلوں کا رخ کرنے لگا۔ پھر وہ کبھی کھانا کھاتا اور کبھی پیڑوں کے پتے چباتا، لیکن اس نے پھر عیش و آرام کی زندگی کی طرف نہیں دیکھا، پھر اس نے اپنی گمنامی کی زندگی گزاری، پھر اس نے دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ کا نیک بندہ، موحد بندہ بن کر اس نے دکھایا۔ اور اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس پہنانے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ حمید الدین ابو الحاکم کو لوگوں نے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا، جس نے 21 سال خلافت کی ہو، مرنے کے بعد اس کے پاس کفن تک کا پیسہ نہیں تھا۔ میرے بھائی، اس کی پھر پوری زندگی اس حال میں گزرتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر زندگی میں اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو ایک واقعہ اور ایک جملہ کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے یہ قسم کھا لی ہو کہ ہمیں بدلنا ہی نہیں ہے، چیختے رہو، چلاتے رہو، سناتے رہو، مولوی بلاتے رہو، لاکھوں روپیہ جلسوں پہ خرچ کرتے رہو، لیکن ہمیں کل پھر کیرم بورڈ کھیلنا ہے، ہمیں کل پھر شراب پینا ہے، ہمیں کل پھر لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ہے، ہمیں کل پھر سود اور بیاز کھانا ہے، ہمیں پھر کل عیاری اور مکاری کرنا ہے، ہمیں پھر بے پردگی کے ساتھ گھومنا ہے، ہمیں سب کچھ پھر ویسا
वैसा ही करेंगे जैसा हम करते चले आ रहे हैं। अगर हम पहले से ये ठान कर आए हैं तो फिर मेरे भाइयों इन जलसों का कोई फर्क नहीं है हमारी जिंदगी के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ी सी एक तमहीद थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि सिर्फ एक वाकया काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। अब हम आते हैं अपनी असली बात पर। कल हम जो बोले थे वो बोले थे। कल मैंने आपको बताया था कि तिलावत कुरान क्या है, कुरान का पढ़ना किसे कहते हैं और कुरान की तिलावत किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था कि नमाज का पढ़ना क्या है और नमाज का क़याम क्या है। अल्लाह ने कहा उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत करो जो आपकी तरफ उतारी गई। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कहा कुरान की तिलावत करो। फिर अल्लाह ने कहा वह अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। और फिर मैंने बताया था कि नमाज इंसान को खुले और छुपे हुए गुनाहों से, फहाश और मुनकर चीज़ों से रोक देती है। और फिर मैंने कहा था वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है। और ज़िक्र व अस्कार के कुछ वजीफ़े हमने कल आपके सामने रखे थे। लेकिन आज आपके सामने मैंने जो आयत पढ़ी है उस आयत के पेश नज़र कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम दुनिया में आए हैं तो हम ये देखें कि अल्लाह के इनामात कितने हैं हमारे ऊपर, हम उसका कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम उसके कितने शुक्रगुजार हैं। किस चीज का आप एहसान अदा कर सकते हैं जरा बताइए आप। अल्लाह ताला की किस नेमत का आप मुकम्मल तौर पर एहसान अदा कर सकते हैं। कोई एक नेमत ऐसी बताइए कि जिसका आप हक अदा कर दें अल्लाह के सामने। दो आंखें दी हैं, एक आंख का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। दो कान दिए हैं, एक कान का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। दो हाथ दिए हैं, एक हाथ का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो ता कयामत। दो पैर दिए हैं, एक पैर का भी एहसान अदा नहीं कर सकते हो पूरी जिंदगी। जिनके दोनों पैर कटे हुए हो उससे पूछो जिंदगी कैसे गुजारता है। जिसके दोनों हाथ कटे हुए हो उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। जिसके पास दोनों आंखें ना हो उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। छोटी सी आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, मेरे एहसानात अगर शुमार करना चाहो, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम काउंट करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको बयान कर सको, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको लिख सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं, तुम्हारी जबान में ताकत नहीं कि तुम अल्लाह की नेमतों का सही शुमार कर सको कि कितनी नेमतें, कितने एहसानात हैं। तुम अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहो, तुम्हारे कलम घिस जाएंगे, तुम्हारा पेन खिस जाएगा, तुम जिस स्याही और इंक से लिखते हो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों को तुम लिख नहीं पाओगे। कुल लौ कानल बहरु बिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी, सारे रूए जमीन के समंदर की स्याही बना डालो, रूए जमीन पर इस धरती की ऊपर जितना समंदर है उसके पानी की तुम इंक बना डालो, स्याही बना डालो। इंक और समंदर कितना है पूछो ज्योग्राफिया जानने वालों से। सारा ठेका मुल्ला मौलवियों ने नहीं लिया जो आपको साइंस भी बताएंगे, ज्योग्राफिया भी बताएंगे, भूगोल भी बताएंगे, मैट्रिक भी बताएंगे, बायो भी बताएंगे। ये सब चीजें जरा स्कूल और कॉलेज के लड़कों से भी पूछ लो। दुनिया में कितना पानी है और कितना खुश्की है।
ہم تو یہ جانتے ہیں اور بچپن میں یہ پڑھا ہے کہ پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/4 خشکی ہے، 1/4 ایک حصہ ہے جس میں انسان، حیوان، جانور، ہم اور آپ رہتے ہیں۔ پوری دنیا کا ایک حصہ خشکی ہے، 3 گنا پانی ہے، 3 گنا سمندر ہے، 3/4 سمندر، یعنی 3/4۔ پوری دنیا کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، 4 حصوں میں بانٹ دیں تو دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں وہ 1/4 ہے، ایک حصہ ہے، 3 حصہ پانی۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، میرے بندو اگر میرے سمندر کو جو دنیا میں جہاں تم رہتے ہو اس سے 3 گنا پانی ہے، اگر اس پانی کو تم سیاہی بنا ڈالو، سمندر کا ہی پانی نہیں، ندیوں کا پانی، تالاب کا پانی، جمنا کا پانی، گنگا کا پانی، پوکھروں کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، کنووں کا پانی، روئے زمین پر جتنا پانی، اس سارے پانی کی انک بنا لو، سیاہی بنا ڈالو، اور پھر اللہ رب العالمین کی حمد لکھو، ثنا لکھو، اس کی نعمتوں کو لکھ دو، لکھنا شروع کرو۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو اللہ کی نعمتوں کو لکھنے سے پہلے تمہاری قلمیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا سمندر ختم ہو جائے گا، تمہاری روشنائی ختم ہو جائے گی، تمہاری انک ختم ہو جائے گی۔ سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے لکھتے لکھتے، لیکن اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنے احسانات ہیں اللہ کے، کون سے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو انسانوں؟ بتاؤ، تیرا کلیجہ کتنا بڑا ہے کہ اذان کی آواز سن کر تو کیسے چائے کی ہوٹل پہ بیٹھا رہتا ہے؟ تیرا کلیجہ کتنا مضبوط ہے کہ کیسے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر تو اپنے اوپر سے بلینکٹ اور کمبل بھی ہٹا نہیں پاتا ہے؟ کون سی نعمت کا تو شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو رب الجن نہیں کہا ہے، رب المومنین نہیں کہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے۔ وہ رب المسلمین ہی نہیں ہے، وہ رب الحیوانات بھی ہے، وہ رب الجمادات بھی ہے، رب نباتات بھی ہے، وہ رب الجن بھی ہے، وہ رب الانس بھی ہے، وہ ان ساری دنیا کے انسانوں کا رب ہے، وہ سارے دنیا کی جناتوں کا رب ہے، وہ حیوانوں کا رب ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے۔ وہ جس طرح تمہیں کھلاتا ہے، وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ کتوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ مکھیوں کو بھی کھلاتا ہے، چیونٹیوں کو بھی کھلاتا ہے۔ کائنات میں اس نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو وہ بھوکا نہیں سونے دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ 2 روٹی حاصل کرنے کے لیے اور 2 روٹی کمانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کیا کیا کرم کرتے ہیں، یہاں تک کہ بزنس دھوکے پہ ڈیپینڈ، کاروبار میں دھوکا، کسٹمر کو دھوکا، جھوٹ کی بنیاد پر دکانیں ہماری چل رہی ہیں، ہر جگہ اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش۔ 2 روٹی کمانے کے لیے، 2 روپیہ کمانے کے لیے آج ہم کتنے گر گئے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ۔ ارے تم کتنا کھا لوگے؟ 1 روٹی، 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی،
چھوٹے سائز کی ہے تو 8 روٹی 10 روٹی، بڑے سائز کی ہے تو 3 روٹی 4 روٹی 5 روٹی، ارے کتنا چاول کھا لو گے؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سمندر کی تاریکی میں چلنے والی سب سے بڑی مچھلی جس کا نام وہیل مچھلی ہے، اس مچھلی کی خوراک کو دیکھو میرے بھائیوں، وہ سمندر میں چلتی ہے، ایک دن میں وہ 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن۔ اب ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، تو ایک ٹن کتنے کلو کا ہوا؟ 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، تو ایک ٹن کتنے کلو کا ہوا؟ غور کیجئے میرے بھائیو، 40 ٹن، 20 کلو نہیں، 40 کلو نہیں، 100 کلو نہیں، 1 کنٹل نہیں، 2 کنٹل نہیں، 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ ارے تو 2 روٹی کمانے کے لیے کتنے دھوکے کر رہا ہے، کتنی بے ایمانی کر رہا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ کتنا سودا کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے کسٹمر کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، حقوق اللہ کے حق کے ساتھ بھی تو خیانت کر رہا ہے، بندوں کا حق بھی تو مار رہا ہے۔ ارے تجھے 2 روٹی کمانے کے لیے اتنا سب کرنا پڑتا ہے، میرا رب تو اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا جو رات کی تاریکی میں چلتی ہے اور 40 ٹن گوشت ایک دن میں کھاتی ہے، اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ 40 ٹن۔ جرجیت صاحب 2-3 مہمانوں کو لے کے آ جائیں، 2 دن کھلا دو گے، 3 دن کھلا دو گے، 4 دن کھلا دو گے، 5ویں دن پوچھنے لگو گے کہ مولانا صاحب کب جاؤ گے؟ اور ایسا بول نہیں رہا ہوں، دیکھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے، جانتا ہوں۔ 40 ٹن، اس مچھلی کو بھی دیکھو، اس کی حالت بھی دیکھو، اس کی ضخامت بھی دیکھو، اس کا پیٹ بھی دیکھو، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کو پلاتا بھی ہے۔ اب آئیے چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ لیجئے، وہ چیونٹی ہماری ناک میں اتنی خوشبو نہیں ہے، بدبو اور خوشبو کو سونگھنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، آپ عطر لگا کے آئے آپ کو بھی سنگھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اللہ نے چیونٹی کی ناک میں اتنی تیزی رکھی ہے کہ ایک منزل پر 2 منزل پر اگر کوئی سویٹ رکھی ہے، کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے تو چیونٹی رینگتی ہوئی جاتی ہے، چیونٹی رینگتی ہوئی جاتی ہے اور اس مٹھائی پر، اس سویٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا کر سوچیں اور غور کریں، ہماری ناک بغل کے آدمی کی عطر کو، خوشبو کو نہیں سونگ پا رہی ہے، اللہ نے چیونٹی کو روزی حاصل کرنے کے لیے اس کی ناک میں اتنی سونگنے کی چھمتا دی ہے، اسپیڈ دی ہے، 1 منزل 2 منزل کی اونچائی پر وہ سویٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اپنی روزی کو حاصل کر لیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سورہ نمل نہیں اتاری ہے، اللہ نے چیونٹی کی ذہانت کو بیان کیا ہے کہ تم سے زیادہ عقل مند ہے اور تم سے زیادہ ذہین ہے وہ چیونٹی۔ تم تو اپنے سردار کی بات نہیں مانتے، تم اپنے پریسیڈنٹ کی بات نہیں مانتے، تم اپنے امیر کی بات نہیں مانتے، تم اپنے قائد کی بات نہیں مانتے۔ ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں بتا دیا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان گھوڑے پہ آ رہے ہیں اور ان کا لشکر بھی گھوڑوں پہ آ رہا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، کہیں ان کے گھوڑوں کے پیر ہمیں کچل نہ دیں، ہمیں روند نہ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے بھائیو، یا ایھا النمل
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. آئے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, آئے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, آئے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں چلی جاؤ, آئے چیونٹیوں تم جہاں رہتی ہو اپنے بلوں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر روند نہ دے, کچل نہ دے, ان کے گھوڑوں کی پیر کی ٹھوکریں ہمیں بکھیر نہ دیں, ہمیں مار نہ ڈالیں. ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ان کو پتا بھی نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. ایک چیونٹی جو تمام چیونٹیوں کی سردار تھی, ایک چیونٹی جو تمام چیونٹیوں کی پریسیڈنٹ تھی, اس نے تمام چیونٹیوں کو سلیمان اور ان کے لشکر کے خطرے سے باخبر کر دیا, کیئرفل کر دیا, ساودھان کر دیا, ہوشیار کر دیا. اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ, تم بچ جاؤ گی. اس چیونٹی کی بات مان کر ساری چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں. میرے بھائیوں غور کرو, اللہ نے چیونٹیوں کی عقل مندی کو بیان کیا ہے. اللہ نے مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتاری, اللہ نے چیونٹیوں کے نام پر ایک پوری سورت اتار دی. اس کا نام ہی رکھ دیا سورہ نمل. اللہ نے چیونٹیوں کے نام پر ایک سورت اتاری, سورۃ النمل. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے ہماری حالت کیا ہو چکی ہے, ہماری حیثیت کیا ہو چکی ہے. ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو آج اپنا ہی نہیں رہے اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دولت ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. 2002 کے دنگوں کے بعد گجرات, جرجیت صاحب 2005 میں بھی گئے, 2008 میں بھی گئے, ہم 2010 میں بھی گئے. ہم ایسے ایسے مسلمان بھائیوں کے گھروں کو جانتے ہیں 2002 سے پہلے جن کی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں, کروڑوں کا بزنس تھا, لیکن 2002 کے دنگے کے بعد آج 2024 کا اینڈ چل رہا ہے, چند دنوں کے بعد 2025 آنے والا ہے. وہ کروڑوں کے بزنس مین, اربوں خربوں پتی لوگ آج بھی اپنا مکان نہیں بنا پائے ہیں, آج بھی اپنے مکان کے لیے ترس رہے ہیں, آج بھی وہ کرائے اور رینٹ کے مکان پہ رہ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہوئے خیموں میں آج پڑے ہوئے ہیں. ان کو سرکاری زمین جو الرٹ کی گئی ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ دولت دینا جانتا ہے تو دولت چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ نوازنا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اللہ دینے پر قادر ہے تو چھیننے پر بھی قادر ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے اس کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو. اسی لیے یہ دعا بتائی کہ آئے مسلمانوں, ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہا کرو. یہ دعا پڑھو گے تو اللہ کی قدرت کو پہچانو گے, یہ دعا پڑھو گے تو اللہ کی حیثیت سمجھ میں آئے گی, اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کیا ترجمہ ہوا؟ دعا تو پڑھ لی, سمجھنا چاہیے نا. اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ اگر تو کسی کو کوئی چیز دینا چاہے, ساری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی. ولا معطی لما منعت, اور کوئی جس سے تو کوئی چیز چھین لے تو ساری دنیا مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. اللہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی, اور کسی سے کوئی چیز چھین لے تو ساری دنیا مل کر اگر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. دے کر دکھاؤ. میرے بھائیوں, سن 1957 کی بات ہے, 1957 کی, گورکھپور سے گونڈا چھوٹی لائن چلا کرتی تھی, چھوٹی لائن ٹرین کی, اور انجن ہوا کرتا تھا کوئلے کا, اور پیسنجر ہوا کرتی تھی گاڑی جو ہر اسٹاپ پہ رکتی تھی. ایک ٹرین گورکھپور سے چلی, چھوٹی لائن, بڑھنی آئی,
नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से आगे चलते हुए वो पहुंची तुलसीपुर। मेरे प्यारे साथियों, कौवापुर स्टेशन से उसको बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ना था। एक पुल पड़ता है रास्ते में, पुल, उस पुल को क्रॉस करना था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही वो पुल था एक नदी जिसका नाम है, आज भी उस नदी का नाम है राप्ती नदी, आज भी मौजूद है वो। चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बढ़नी के पास ही 1 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो झंडा नगर शुरू हो जाता है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है और जहां मैं पढ़ा हूं नेपाल में। मेरे भाइयों, बढ़नी से वो ट्रेन चलते हुए कौवापुर स्टेशन पर आई और कौवापुर से बलरामपुर की तरफ जा रही थी कि उसको राप्ती नदी क्रॉस करना थी। राप्ती नदी को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाली थी बलरामपुर, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है। तकरीबन 17 या 18 साल की लड़की दोनों पटरियों के बीच में दौड़ती हुई चली आ रही है। खुदकुशी का इरादा रखती है, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेटकर मरना चाहती है, वो अपनी जीवन को त्यागना चाहती है। ट्रेन का ड्राइवर का नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 की बात गौर कीजिए मेरे भाइयों। उस ट्रेन के ड्राइवर ने 17-18 साल की उस दौड़ती हुई लड़की को देखा, उसने हैवी ब्रेक लगाए, लड़की पटरी के नीचे लेट जाती है। वो समझ गई कि अब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, तो अब लगाने से वो ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे, तब तक ये ट्रेन मेरे ऊपर चल जाएगी। वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लड़की लेट गई है। ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे हैवी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते 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 बिल्कुल लड़की के पास पहुंच जाती है। लड़की के दरमियान और ट्रेन के पहिए के दरमियान सिर्फ 1 बालिश्त का फासला रह जाता है, इतना 1 बालिश्त का फासला। जल्दी से ट्रेन का ड्राइवर निकलता है मोहम्मद कासिम और लड़की को उठाता है। खुश हो रहा है कि मैंने एक लड़की की जान बचा ली, खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो गया। हालांकि इतने हैवी ब्रेक लगाए नहीं जाते हैं। जब उस लड़की को पटरी से उठाकर जमीन के ऊपर रखता है दूसरी जगह, फिर उसके सीने पर हाथ रखकर देखता है, नाक पर हाथ रखकर देखता है, अंदाजा लगा रहा है कि जिंदा है या मर गई। धड़कनों को सुनने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन से अब लेडीज भी उतर चुकी हैं। वो अपना कान लड़की के सीने पर रखकर उसकी धड़कनों को देखना चाहती हैं कि जिंदा है नहीं। पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है, लड़की तो खत्म हो चुकी है, लड़की की जान जा चुकी है। यानी ट्रेन के आने से पहले लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मोहम्मद कासिम का अपना बयान है मीडिया वालों के सामने। उस जमाने में ये टीवी नहीं थे, पेपर छपा करते थे, प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया के सामने उसने बयान दिया कि मुझे इस तारीख से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है और आज तक मुझे 20 साल की जिंदगी हो गई ट्रेन चलाते हुए। मेरी 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए हैं, और मेरी कोशिश थी कि मैं इस लड़की को बचा लूं। यहां तक कि मैं ट्रेन को रोकने में कामयाब भी हो गया। मैंने लड़की से 1 बालिश्त दूर मेरा ट्रेन का पहिया रुक भी गया, लेकिन मुझे मालूम है कि मौत जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। मौत जिंदगी देने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं, और मौत लेने वाला देने वाला भी मैं नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला को इस लड़की की जिंदगी नहीं बचानी थी तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह किसी की जान लेने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। वरना देखिए, ट्रेन के ब्रेक भी लगे, ट्रेन रुकी भी, लड़की के सीने पर ट्रेन चढ़ी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लड़की मर गई जो अभी थोड़ी देर पहले दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मौत देने वाला अल्लाह है, मौत लेने वाला, जिंदगी लेने वाला अल्लाह है, और देने वाला भी अल्लाह है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश क्यों नहीं करता आज इंसान?
یہ زندگی کی جو سانسیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ابھی آ رہا ہوں، آپ 2-4 دن کھائے اور پینے کے بغیر تو رہ سکتے ہو، لیکن ہوا اور آکسیجن کے بغیر آپ 5 منٹ زندہ رہ کر تو دکھا دیں. کتنی بڑی نعمت ہے. آتا ہوں ابھی اس طرف، اس کی زندگی جانا تھی چلی گئی. اور اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کی زندگی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی. قرآن پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا. کسی کاہن نے کہا تھا فرعون سے، نجومی نے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسی ملک کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری جان کا دشمن ہوگا اور تمہیں ہٹا کر وہ خود تخت و تاج کا مالک بنے گا، اس ملک کا بادشاہ بنے گا. فرعون نے ہنستے ہوئے کہا، اے نجومی، تو نے اپنا خواب بتا دیا ہے، اب جا. تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. ارے کوئی بچہ میری حکومت کو ختم تو تب کرے گا جب میں اس ملک میں کسی بچے کو زندہ رہنے دوں گا تب. اور اس دن کی تاریخ سے فرعون نے سارے معصوم بچوں کا قتل کروا دیا، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو مروا دیا. اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی CID ہر محلے میں، ہر گاؤں میں گھومتی پھرتی اور پتہ لگتا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، بس اسی گھر میں چھاپا مارتی اور اس بچے کو اپنے حوالے کر لیتی اور اس کو قتل کر دیتی، اس بچے کو مار ڈالتی. اتنی شہرت عام ہو گئی، اتنی شہرت عام ہو گئی کہ لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے ڈرنے لگے کہ جب ہم پیدا کریں گے تو ہمارا بچہ مارا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بیوی سے ملنے کے بعد بچے ہی نہ پیدا کریں. اس کے باوجود حالات یہ تھے کہ وہ ہر محلے میں اور گاؤں میں CID اس کی گھومتی تھی. جس بچے کی رونے کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی اس بچے کو چھین لیا جاتا تھا ماں سے اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار ڈالا جاتا تھا. دیکھیے فرعون کسی کو زندہ نہیں رکھتا تھا. اسی فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ تھا. 3-4 دن تک تو وہ چھپاتی رہی اور کسی طریقے سے اپنے بچے کو بچاتی رہی. آج یہاں سوئی، کل وہاں سوئی. پھر سوچنے لگی کہ اگر فرعون کی پولیس کو پتا چل گیا تو میرا بچہ مارا جائے گا، میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، کیوں نہیں اس بچے کو میں سمندر کے حوالے کر دوں. غور کرو میرے بھائیوں، موسیٰ کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق میں اپنے بچے کو پیک کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر دریائے نیل کے پاس جاتی ہے اور اس بچے کو اس لکڑی کے صندوق میں پیک بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے، اس سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا بچہ میرے پاس خطرے میں رہے گا، اب ہم نے تیری امانت کو تیرے حوالے سپرد کر دیا ہے، الہ العالمین اس بچے کی حفاظت کرنا اب تیری ذمہ داری ہے. اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں پیک کر دیا گیا اور وہ بہتے ہوئے جا رہا ہے، وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے. ماں ہے جب تک صندوق دیکھتی ہے دیکھتی رہی، سمندر کی موجیں اس صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں. ماں ہے، ماں کا درد بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں ماں ہوتی ہے، ہم اس کا احساس کر پائیں یا نہ کر پائیں، ماں کتنا بھی ظلم کرنے والا بچہ ہو لیکن ماں کو رحم آ ہی جاتا ہے. ماں کی ممتا اور محبت کا صحیح اندازہ اگر کوئی جرجیز سے پوچھے کہ تم نے کس وقت لگایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لگایا جب مجھے میرے کسی دشمن نے ناکام کوششوں کے باوجود ہر طریقے کا حربہ استعمال کر کے مجھے جیل کی سلاخوں میں پہنچایا. کوئی تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری پر
اپنے اٹاوا سے بنارس کی جیل میں. میرے ساتھیوں اس وقت ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو بیان کر کے میں پورے مجمع کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جرجیت صاحب کوئی ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں. میں نے اس زمانے میں اس وقت سمجھا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے علقمہ, اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں. ماں غصہ ہو کر چلی جاتی ہے, یہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. علقمہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجتی ہیں. آپ حضرت بلال کو, حضرت عمار کو اور ایک دو صحابی کو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ علقمہ سے کلمہ نکلواؤ. علقمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ ادا کرو. حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے, آپ آئیے. حضرت محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علقمہ کو دیکھتے ہیں, ان سے کلمے کی گزارش کرتے ہیں کلمہ پڑھو, لیکن کلمہ ادا نہیں ہوتا. فرمایا مجھے علقمہ کی ماں سے ملنا ہے. لگتا ہے علقمہ کی ماں ناراض ہیں. حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے. وہ لاٹھی لے کر آتی ہے, لاٹھی ٹیک کر آتی ہے. آپ نے فرمایا سچ بتانا, آئے علقمہ کی ماں سچ بتانا, کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام و کثیر الصدقہ, مجھے اس کے نمازی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بہت روزے دار ہے, بہت بڑا نمازی ہے, بہت صدقہ و خیرات کرنے والا میرا بیٹا, لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے بیوی کے مقابلے میں کم سمجھتا ہے. میری بات کو ٹھکرا دیتا ہے لیکن بیوی کی بات کو نہیں ٹھکراتا ہے. مجھے بس اپنے بیٹے سے یہ شکایت ہے کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, فوقیت دیتا ہے. اچھا تو تم معاف نہیں کرو گی؟ کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا صحابیوں جنگل جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ, اور جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو علقمہ کو آگ لگاؤ لکڑیوں میں, اور جب آگ جل جائے تو علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دو. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا, میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے کہا تو پھر علقمہ کو جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. جو اپنے ماں کا نافرمان ہو اس کی جنازے کی نماز بھی محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے. ماں تھی, چیخ پڑی اللہ کے رسول میں علقمہ کو معاف کر رہی ہوں, میں دل کی گہرائیوں سے علقمہ کو معاف کر رہی ہوں. یہاں معاف کیا, وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں علقمہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کیا. علقمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا, زبان سے کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, اور یہ کلمہ پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو جنتی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ ماں ہوتی ہے, یہ ماں ہوتی ہے. ماں ہے, دیکھ رہی ہے صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے, اس میں میرا بیٹا ہے, پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا. غور کرو, میں اپنے پاس رکھتی ہوں موسیٰ کو تو فرعون مار ڈالے گا, چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ڈوبے گا, سمندر میں کوئی اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا, کسی کو ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی اس بچے کا میں چہرہ بھی دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی. ماں تھی, ساری چیزیں سوچ رہی تھی. سمندر بہاتا لے گیا اور ماں اس صندوق کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گیا. اب چلی آئی, جب غائب ہو گیا صندوق تو چلی آئی. ادھر یہ لکڑی کا صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا. فرعون کی بیوی آسیہ گھر کے گیلری میں کھڑی تھی,
समंदर का नजारा देख रही थी, दरियाए नील का। उन्होंने संदूक को बहता हुआ देखा तो अपने नौकरों से कहने लगी, इसमें जरूर कोई खजाना है, सोना होगा, चांदी होगा, हीरा जवाहर, कुछ तो है इसमें। आए मेरे नौकरों, जाओ जल्दी से इस संदूक को समंदर में गोता लगाकर तैरते हुए जाओ और उसको लेकर मेरे पास आओ। सारे गुलाम, सारे नौकर चाकर दौड़ पड़े और उस बहते हुए संदूक को उठाकर ले आए। जब आसिया ने उस संदूक को खोला तो क्या देखती है कि न सोना है, न चांदी है, न जरो जवाहरात हैं। क्या देखती हैं कि इसके अंदर अपने अंगूठों को अपने मुंह में चूसते हुए एक खूबसूरत लड़का है, एक हसीनो जमील बच्चा इस संदूक के अंदर मौजूद है। उस बच्चे को उठाया, फिरौन के नौकरों ने फिरौन को बताया, आपकी बीवी ने जो संदूक उठाया उसमें बच्चा है। फिरौन तलवार लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है, इस बच्चे को हमारे हवाले करो। जब कोई बच्चा मैं जिंदा नहीं रहने देता तो इसको भी मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको भी मैं कत्ल करूंगा। आसिया कहती है, मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे पास है, हम उसको जैसी तालीम देंगे, तरबियत देंगे, बच्चा उसी तरीके से चलेगा। हमारे पास है, अब इसका डर किस बात का है? हम इसकी परवरिश कर लेते हैं। हमारे पास कोई औलाद नहीं, हम उसको बेटा बना लेते हैं, या आगे चलकर हमको कोई नफा पहुंचाएगा, फायदेमंद होगा। इस बच्चे को मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? आपको डर किस बात का है? जब तुम्हारी तब परवरिश हम और आप मिलके करेंगे तो डर किस बात का है? एक बाप का प्यार देंगे, हम एक माँ का प्यार देंगे उस बच्चे को। फिरौन की समझ में आया, हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, चलो ठीक है रख लो, हमारे पास रहेगा, जब सरकशी करेगा तो काट दूंगा गर्दन, पाल लो। वो बच्चा फिरौन ही के घर में पलने लगा, बढ़ने लगा। और फिर मुख्तसर करते हुए यहां तक आता हूं मैं कि वो बड़ा हुआ और वही बच्चा तौहीद को बुलंद करके फिरौन का दर्द सर बन गया। और एक दिन आया कि फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ मूसा और मूसा की कौम को मारने के लिए जाता है। अल्लाह ने कहा, अल क़यासाक, आए मूसा अपनी लाठी मारो इस समंदर में। मूसा ने लाठी मारी, दो हिस्सों में बट गया समंदर। मूसा और मूसा की कौम निकल गई। फिरौन ने समझा अच्छा रास्ता है, चले इसके अंदर। जैसे ही फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ उसमें आया, अल्लाह ने हुक्म दिया है समंदर के दोनों किनारों मिल जाओ। समंदर के दोनों किनारे जैसे ही मिलते हैं डूब के मर जाता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ही उसकी मौत का सबब बनते हैं। अल्लाह ने उसी के घर में मूसा को पाला, उसी के घर में पाल पोस कर बड़ा किया, नबुव्वत दी, पैगंबर बनाया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही को उसकी मौत का जरिया बनाया। मेरे भाइयों देखो, सारे बच्चों को मारता था वो, लेकिन मूसा को उसी के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाल पोस कर बड़ा करवा दिया। मैं कहना ये चाहता था कि वो किसी को कुछ देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर ले नहीं सकती, और जिससे ले ले तो सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती। इसीलिए तो मानो उसको। इन टकपुचियों से बचो, 100% लड़का ही होगा। ऐसे कठमुल्लों से बचो मेरे भाइयों। कुरान की आयत पर यकीन रखो, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटियां दे, वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, और चाहे तो वो बेटा भी दे और बेटी भी दे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ न दे, बांझ बना दे, अकीम बना दे। और ऐसा उसने नबियों के साथ भी किया, नबियों के साथ भी किया। शुआइब अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठा लो, अल्लाह ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। अल्लाह ने शुआइब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने उनको बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। कौन नहीं चाहता हमारे घर में दोनों रहें? हर शादीशुदा शख्स ये चाहता है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो हो।
ہمارے گھر میں لڑکے تو اس کو لڑکی کی ضرورت ہے کہ ایک بیٹی ہو جاتی تو اچھا ہوتا. جس کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی وہ چاہتا کہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. میرے بھائیوں ہر گھر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں ملے ہمیں. صرف بیٹا بیٹا وہ بھی پریشان رہتا ہے, صرف بیٹی بیٹی وہ بھی. نبیوں کے پاس طاقت ہوتی بیٹا بیٹی الگ الگ چیز تو وہ چاہتے کہ ہمارے پاس بیٹا بیٹی دونوں ہو. اور دیکھو اللہ کی قدرت, اللہ نے جب کہا کہ میں چاہوں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دوں, میں چاہوں تو بیٹے ہی بیٹے دوں, میں چاہوں تو بیٹا بیٹی دونوں دوں, اور میں چاہوں تو کچھ نہ دوں. اور دیکھ لو شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی, کوئی بیٹا نہیں دیا. یعقوب علیہ السلام کو بیٹے ہی بیٹے دیے, کوئی بیٹی نہیں دی. اور دیکھ لو محمد رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے بھی دی اور بیٹیاں بھی دی. بیٹے قاسم, عبداللہ, ابراہیم, بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. میرے بھائیوں اللہ نے محمد رسول اللہ کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں. اور دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شادی ہی نہیں ہوئی, نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی, کچھ نہیں دیا. آپ اس نبیوں کی زندگی پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو. جب نبی اپنے گھر میں اتنی پاورفل ہونے والے, اتنی اچھی ذات اور اتنی مضبوط ذات ہونے کے باوجود جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے مالک نہیں بن سکے تو آج کے یہ لوگ تمہیں بیٹا اور بیٹی کیا دیں گے؟ عقیدہ رکھو. تو میرے بھائیو یہ اللہ کا ایک احسان ہے جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے. یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. اور سنیے آپ, ہم زیادہ سے زیادہ جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, جرجیت صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, پرچہ بنے گا ایسے کر کے, ہاں کتنے لوگوں کو دعوت دوں. کسی نے کہہ دیا صاحب فلاں کا نام, تم سے کس نے پوچھا تھا؟ فلاں آدمی کو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں بلائیں گے, وہ کمینہ ہم کو جیل بھجوایا تھا. ریجیکٹ. ہم اپنے اوپر ڈال کے کہہ رہے ہیں. آپ شادیوں کے موقع پر اپنے دشمنوں کو لسٹ سے کاٹ دیں گے, نہیں بلائیں گے. اس کو بلائیں گے. ارے دشمنوں کو تو چھوڑو, رشتہ داریوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں, اور آپ اپنے بہت سے ریلیٹیوز کو, بہت سے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہو. جاؤ, نہیں بلائیں گے اس کو. اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, اس نے ہماری بیٹی کا رشتہ چھڑوایا تھا, اس کو نہیں بلائیں گے. اس نے ہمارے بیٹے کو اتنا عیب لگائے تھے, ہم اس کو نہیں بلائیں گے. آپ اپنے گھر ایک دن کے لیے شادی کے موقع پر سب کو کھلانا بھی چاہتے ہو, اس میں بھی اپنے دشمنوں کو چھانٹ دیتے ہو, اپنے رشتہ داروں کو چھانٹ دیتے ہو کہ ان کو نہیں بلانا, ان کو نہیں بلانا. ذرا اس اللہ رب العالمین کی رحمت پر غور کرو. اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے ایک سر نہیں جھکاتے, ایک ٹائم ماتھا نہیں ٹیکتے, کبھی انہوں نے اپنی زبان سے سبحان اللہ نہیں کہا ہے, الحمدللہ نہیں کہا ہے, اللہ اکبر نہیں کہا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے. زندگی بھر وہ ناستک رہے, دہریہ رہے, کافر رہے, اللہ کا انکار کرتے رہے, اللہ کو نہیں مانتے رہے, اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے, لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی کھلاتا ہے, ان کو بھی پلاتا ہے. وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو بھی تندرستی دیتا ہے, ان کو بھی بستر پر سوتے ہیں تو نیند دیتا ہے, ان کو بھی دوائیوں میں صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے. میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا الرحمن الرحیم, وہ بڑا ہی رحم کرنے والا, انتہائی مہربان ہے. ذرا ہم تصور تو کریں میرے پیارے ساتھیوں, اس کی رحمت کو دیکھیں. ہم اپنے دشمنوں کو سال میں ایک بار, زندگی میں ایک بار, اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں ایک بار بھی کھلانا گوارا نہیں کرتے. پھر ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین دونوں تینوں ٹائم اپنے دشمنوں کو بھی, اپنے نافرمانوں کو بھی, کافروں کو بھی بلا رو اور روایت کھلا رہا ہے اور کوئی کمی نہیں رکھ رہا ہے. اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, دونوں جہان کا پالنے والا ہے. ابراہیم علیہ
السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، وہ ہمیشہ کسی مہمان کو بلا کر لاتے تھے اور کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ان کو ایک دن کوئی نہیں ملا، ایک بوڑھا آدمی ان کو مل گیا، کہا بابا چلو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، تم کھانے کھلانے کے لیے لے جا رہے ہو، چلیے۔ جیسی دسترخوان لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھانا آتا ہے، کہا بابا کھانا کھاؤ۔ اس نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑتے ہی کہا بسم النار، میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے بسم اللہ نہیں کہا، اس نے نہیں کہا اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، نہیں، چونکہ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، اس نے کہا بسم النار، آگ کے نام سے، اور پھر لقمہ اٹھایا، منہ تک لے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اے بزرگ، بوڑھے بابا، لقمہ رکھو رکھو۔ اس نے رکھ دیا۔ کیا بات ہے ابراہیم؟ کہا کہ یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، اور تم کو کھانا ہے تو میرے رب کا نام، میرے اللہ کا نام لے کر تم کو کھانا پڑے گا۔ تم آگ کا نام لے کر کھاتے ہو، نہیں کھانے دوں گا۔ وہ بزرگ اٹھ گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ابراہیم زبردستی اپنا حکم مجھ پر مت تھوپو، میں آگ کو اپنا معبود مانتا ہوں، پوری زندگی 90 سال کی میں نے آگ کی عبادت میں گزاری ہے، میں اپنا معبود آگ کو سمجھتا ہوں، اسی کے نام سے کھاؤں گا، اگر کھلانا ہو تو کھلاؤ، ورنہ یہاں سے میں جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں ابھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تمہیں کھانا ہے تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ورنہ چلے جاؤ، یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے۔ وہ بوڑھا کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ابھی وہ 100 قدم گیا ہوگا، مشکل سے 150 یا 200 قدم دور گیا ہوگا، یہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حکم دیا ابراہیم اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ جبرائیل نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ بزرگ مل جاتا ہے کسی گلی میں، کہا بابا چلو، کہا کہاں چلو؟ گھر چلو، کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے گیا، تم نے انسلٹ کر کے بھگا دیا، ذلیل کر کے بھگا دیا، اب پھر لے جا رہے ہو، دوبارہ ذلیل کرو گے؟ فرمایا نہیں، آئے بابا تمہیں جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا اچانک یہ سورج کیسے پورب کی بجائے پشچم سے نکل گیا؟ آئے ابراہیم اتنی جلدی تم کیسے بدل گئے؟ ابھی تو بھگا دیے تھے اور اب کہہ رہے ہو جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن بھوکے دسترخوان سے مت اٹھو۔ ابراہیم کہتے ہیں آئے بابا میرے پاس اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا آئے ابراہیم اس بوڑھے کو بھوکا کیوں اٹھا دیا؟ میں نے کہا اس نے تیرا نام نہیں لیا۔ اس اللہ نے مجھ سے فرمایا آئے ابراہیم اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا، اس بزرگ نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا، اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا، لیکن 90 سال تک میں اس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ جب مجھے اس کو کھلانے پلانے میں اعتراض نہیں تو تجھے کیوں اعتراض ہے؟ جا اور اس کو پکڑ کے لا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا ابراہیم پہلے میرا رشتہ بھی اس اللہ سے جوڑو جو اتنا مہربان ہے، جو اتنا غفور الرحیم ہے، جو اتنا بخشنے والا ہے، جو اتنا رحم والا ہے، پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں ہم کس کو کھلاتے ہیں کس کو نہیں یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ وہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور اپنے مخالفوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی کھلاتا ہے اور ناستکوں کو بھی کھلاتا ہے، اہل ایمان کو بھی کھلاتا ہے اور بے ایمانوں کو بھی کھلاتا ہے، کافر اور مشرکوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ ہم اور آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں کتنا بڑا وہ مہربان ہے، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمتوں پر آپ غور کریں، ہاتھ پیر کٹ جائیں کس کام کے؟ آکسیجن
آپ ہوائی جہاز میں بھی اڑ جائیں. پوچھیے ہم لوگوں سے جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے, اس وقت آپ 40,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں, اس وقت آپ 35,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں, آکسیجن ادھر بھی ملتا ہے. میرا اللہ خشکی میں بھی ہمیں نہیں بھولتا, میرا اللہ فضاؤں میں بھی ہمیں نہیں بھولتا. سوچو کتنا مہربان ہے. شادی ہوتی ہے ہماری آپ کی, بیوی گھر میں آتی ہے ہمارے آپ کے, اپنے فائدے کے لیے ملتے ہیں آپ, حمل ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں, بچہ ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں. ذرا غور کیا اس تاریکی کو, دنیا کی تاریکی, پھر پیٹ کی تاریکی, پھر پیٹ کے اندر بھی رحم بچے دانی کی تاریکی, اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی ہوتی ہے, اس جھلی کی تاریکی. ذرا تصور کریے. بھلے ہی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بہت آرام سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال دیں, لیکن کوئی سائنٹسٹ مصنوعی بچہ آج تک نہیں بنا پایا. غور کرو دنیا کی تاریکی, پھر ماں کے پیٹ کی تاریکی, پھر ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے دانی کی تاریکی, اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی, اس جھلی کی تاریکی. اتنی تاریکیوں میں ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا, تمہیں ہوا بھی دیتا ہے, سانس بھی پہنچاتا ہے, آکسیجن بھی پہنچاتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے, پانی بھی پہنچاتا ہے. تیری ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک بنا رہا ہوتا ہے. تیری ماں کچن میں قدم رکھتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا ہوتا ہے. تیری ماں بستر سے اٹھتے ہوئے برتن مانج رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری زبان بنا رہا ہوتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اے انسان, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو شروع میں ایک ذلیل و حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا, ایک پانی کی بوند نہ تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا, جو ماں کی بچے دانی تک پہنچایا گیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى. اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, مختلف مراحل سے گزارا. پہلے جمع ہوا خون بنایا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر ہڈی بنایا, پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا. مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد تجھے بنا سوا کر درست کر دیا. اتنی نرم آنکھیں بنائی کہ انگلی سے پھوڑی جا سکتی ہے, اور اتنا نرم و نازک سر بنایا کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے, اور اس سر کے اندر بھی اتنا سا بھیجا رکھ دیا جس کو 2 انگلی کے بیچ میں مسلنا چاہو تو مسل دو. ہزاروں تاروں کے کنیکشن ڈال کر 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دے دیے, کانوں میں سننے کی طاقت دے دی. فخلق فسوى, بنا سوا کر تجھے درست کر دیا, پھر چھوڑا نہیں. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, اس نے جو بہتر سمجھا لڑکا لڑکی نرمادہ وہ بھی بنا دیا. تم مانگ رہے اللہ مجھے بیٹا دے دے, لیکن اللہ نے بیٹی دے دی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو بیٹا مانگ رہا ہے لیکن تو سمجھ نہیں رہا ہے یہ بیٹا زمین و جائیداد کے لیے تیرا مرڈر کر دے گا, تیرا قتل کر دے گا. تو مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے
لیکن میں بیٹا نہیں تجھے بیٹی دوں گا، اس لیے کہ جب وہ بیمار ہوگا تو تیری بیٹی تیرے کام آئے گی، بہویں ہاتھ نہیں لگائیں گی، بیٹے کی بیوی تیرے ہاتھ نہیں لگائے گی، بیٹا بھی تیری پیشاب و پائخانے اور غلاظت کو نہیں دھوئے گا، اس وقت تیری بیٹی ہی تیرے کام آئے گی، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بیٹا دوں یا بیٹی دوں، لہٰذا تو بیٹا مانگ رہا ہے میں بیٹی دے رہا ہوں، تو مجھے غصہ ہوگا، اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی، لیکن عالم الغیب تو میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے رحمت کس میں ہے، بیٹے میں یا بیٹی میں۔ ارے تمہارے بچے کو نیمونیا ہو جائے، نزلہ ہو جائے تو کیا تم آئس کریم دلاؤ گے؟ بیٹا آئس کریم دیکھ کر ضد کر رہا ہے، پاپا آئس کریم، آپ کہو گے بیٹا صحیح ہو جاؤ تب دیں گے، وہ رو رہا ہے پھر بھی آپ نہیں دیں گے، وہ بچل جائے گا زمین پر پھر بھی آپ آئس کریم نہیں دلاؤ گے، کیونکہ جانتے ہو نیمونیا میں آئس کریم زہر ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی ضد پوری نہیں کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ناسمجھ ہے، اور بیٹا جو چیز مانگ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ اس بیماری میں کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ تھپڑ بھی مار دیں گے غصے میں لیکن آئس کریم نہیں دلائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ بیٹا مانگ رہا ہے لیکن بیٹی اس کے لیے زیادہ مفید ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے وہ بیٹی دیتا ہے۔ کیوں غصہ ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی مشیت پہ خوش ہونا چاہیے، اس کی جو چیز عطا کر دے، عطا کردہ چیز پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے جو بہتر سمجھا وہ ہمیں دیا، ہماری ناقص عقل اس لائق کہاں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہم نے نر و مادہ بھی بنا دیا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا تم بتاؤ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ جب پہلی بار تم کو زندگی دے سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن اس نے پہنچایا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی غذا پہنچائی، اور سنو رحمت دیکھو اللہ کی، کسی بھی کنواری لڑکی کو آپ نظر ڈالیں تو آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کنواری لڑکی کی پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے، اس کی پستانوں میں دودھ تبھی آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ رحمت دیکھو، وہ جانتا ہے میرا رب ابھی تک اس بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی، اس بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں، اب وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے تو ڈائریکٹ روٹی نہیں کھائے گا، ڈائریکٹ چاول نہیں کھائے گا، ڈائریکٹ بادام اور کھجور نہیں کھائے گا، وہ جانتا ہے۔ غور کرو اے لوگوں، وہ کتنا مہربان ہے اور رحمت والا ہے، تیرے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے تیری ماں کی پستان میں تیری غذا کا بندوبست کر دیا، تیری غذا کا انتظام کر دیا۔ غور کیجئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ماں کی پستان کا دودھ بچے کے لیے کتنا صحت مند ہے، کتنا فائدہ مند ہے، اور مکمل 2 سال تک حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مکمل کمپلیٹ 2 سال تک تم ان کو دودھ پلاؤ۔ وَيُرْزِعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اندازہ لگائیے، تم دنیا میں آئے تھے، یہ ساری چیزیں تمہارے ماں باپ خرید کے نہیں لائے تھے، تم دنیا میں آئے ہو، آکسیجن ہوا کا انتظام پہلے سے اللہ نے کر دیا، تم دنیا میں آئے، تمہارے پانی کا انتظام پہلے اللہ نے کر دیا، تمہاری ماں کی پستان میں غذا اللہ نے پہلے سے بھر دی، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے۔ او لوگوں، سورج کی روشنی تمہیں ملتی رہی، تمہیں آرام کے لیے نیند بھی اس نے دی اور تمہیں اٹھایا بھی۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، دکاندار ہمیں یہ چیز دے،
دکاندار ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم جلیبی والے کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں جلیبی دے، جلیبی والا ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ میرے بھائیو، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے۔ ہم آسمان کے سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری محتاج نہیں ہے، ہم زمین اور آسمان کے محتاج ہیں لیکن زمین و آسمان ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو دیا ہے ہمیں، رحمت تو دیکھو، گورنمنٹ یہ بجلی دیتی ہے، ہم اپنے گھر میں روشنی کرتے ہیں تو ٹیکس لیتی ہے میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں، ہم کھیتوں میں پانی دیتے ہیں سرکار ٹیکس لیتی ہے۔ غور کیجئے، ہم روشنی کا انتظام کرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، ہم اے سی چلاتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، ہوا ٹھنڈی کھاتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہوا اتنی وافر مقدار میں دی، کوئی ٹیکس نہیں مانگا۔ بارش کے 4 مہینے متعین کر دیے، کوئی ٹیکس نہیں مانگا۔ میرے بھائیوں، اتنی وافر مقدار میں پانی دے دیا، کوئی ٹیکس نہیں مانگا تو ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے، میرے گھر میں آ کر میرے سامنے سر رکھ لے، اس بات کا اعلان کر دے کہ اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں، اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں۔ اے میرے بندے، میری نعمتوں کے بدلے میں صرف اتنا اعتراف کر لے۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ بمبئی کے سمندروں سے بھاپ بنا کر، اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنا کر 10 منٹ کے لیے صرف ممبئی پر بارش کی گئی تھی۔ سائنٹسٹ لوگوں نے ممبئی کے سمندر سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بادل بنا کر، مصنوعی آرٹیفیشل بادل بنا کر صرف 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ بس اسی ہندوستان میں، اسی بھارت کے اندر 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ جانتے ہو 10 منٹ کی بارش میں کتنا خرچہ آیا تھا بھارت کا؟ 25 سال کی بھارت کی کمائی ڈوب گئی تھی۔ 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 3 سال کی نہیں، 25 سال کی بھارت کی کمائی صرف 10 منٹ کی بارش میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جون، جولائی، اگست، ستمبر، بارش ہی بارش، ہمارے کھیتوں میں اناج کا بڑھنا اور پیدا ہونا، اور کہیں تو اتنی بارش کہ مولانا دعا کریے اللہ کہیں سیلاب سے ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، اللہ سیلاب سے روک دے، اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے۔ یہ بارش 4 مہینے کیا ٹیکس دیتے ہو تم اللہ رب العالمین کو؟ کیا ٹیکس؟ سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا، اپنے غلام ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہم ادا نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما من عبد یشرب الماء القراہ، مسلم شریف کی روایت، کہ جو شخص پانی پی لے آرام سے، جو بندہ آرام سے پانی پی لے، یعنی اٹھائے گلا اور حلق میں نیچے چلا جائے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر معدے کے ذریعے کڈنی کی صفائی ہونے کے بعد پیشاب کی تھیلی میں آنے کے بعد آرام سے تم استنجا کرنے جاؤ اور وہ پانی بہت آرام سے باہر نکل جائے، بہت آرام سے نکل جائے، یعنی پیشاب کرنے میں بھی تمہیں دقت نہ ہو، الا وجب الشکر، ایسا اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بوتل کھولا، پی لیا، بہت آرام سے پیٹ میں چلا گیا اور پھر یہ پانی باہر بھی نکل گیا بلا کسی تکلیف کے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ان سے پوچھیے آپ۔ اس وقت ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، جو سیکریٹری ہے پوری جمعیت اہل حدیث
ہند کے، ہندوستان کے، آل انڈیا، ان کا لیور فنکشن بالکل ختم، کڈنی دونوں بے جان۔ میں گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے ان سے ملنے کے لیے دہلی میں، ویدانتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ڈاکٹروں نے لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، کڈنی کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، تقریباً 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اس آدمی نے کچھ نہیں کمایا ہے۔ میں جانتا ہوں میرٹھ کا رہنے والا وہ شخص جس کے پاس میرٹھ میں اپنا بھی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، مسجد کی طرف سے دیے ہوئے خندق بازار میں ایک کمرہ جو مسجد کی طرف سے ملا ہے اسی میں وہ شخص رہتا ہو، 40 لاکھ روپے کا انتظام۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں گیا تو تنگ رہ گیا، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی کڈنی دینا چاہ رہی تھی، جانچ کے بعد پتا چلا کہ آپ کا وزن بڑا ہوا ہے، بیوی کی کڈنی نہیں لگ سکتی۔ دنگ رہ گیا جب پتا چلا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے لیور دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا اپنے باپ کے لیے کڈنی دے رہا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی آزمائش۔ سننا بہت آسان ہے، میں آپ ہی کے بنگال میں، آپ ہی کے مالدہ کے، آپ ہی کے کلیا چک کے ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا باپ اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹروں نے 6-7 مہینے کا وقت دے رکھا ہے، جس میں 4 مہینے گزر بھی چکے ہیں، 2-3 مہینے کی اور زندگی رہ گئی ہے، اور بیٹا کہہ رہا جب بچنا ہی نہیں ہے تو خرچ کیوں کروں اپنے باپ پر۔ اور بیٹا ایسا بھی نہیں کہ وہ دکان پر بیٹھ کر 10-20 روپے کماتا ہو، کروڑ پتی اور ارب پتی ہو بیٹا، لاکھوں روپے کا مالک ہو بیٹا، دوسروں کو حج بھی کراتا ہو بیٹا۔ ایسی نالائق اولاد، ایسی نالائق اولاد، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھتا۔ مولانا کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ میری CID بہت مضبوط ہے، ذرا تصور کریے، میرا بھی باپ تھا، میں ایموشنل کارڈ نہیں کھیل رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا بھائی لے آؤ، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ہم لوگ کچھ دن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی کہتا ہے بھائی لکھنؤ میں کیا کر رہے ہو، لے آؤ، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے باپ کا علاج ہاسپٹل میں کروں گا، جو ہونا ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن آخری سانس بھی اگر نکلے گی تو ہاسپٹل میں نکلے گی، اور وہی ہوا۔ لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں میرے باپ نے آخری سانس لی۔ کوشش تو کرو، اللہ تو تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، کوشش کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹروں نے 7 مہینے کا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو صحیح علم تو اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس 7 مہینے کو 7 سال کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی دے دے، لیکن ایسی اولاد جو اپنے باپ کو بمبئی میں چھوڑ کے چلی آئے، اپنے باپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ جب ان کو بچنا ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کیوں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تم کتنا بھی حج کرا لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ جب تمہارا کروایا ہوا حج قبول ہوگا، نہ نماز اور نہ عبادتیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو یہ کروڑوں روپیہ کما رہا نا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے باپ کا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ پوچھئے، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مسلم حافظہ اللہ پوری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ فرشتہ صفت انسان، میرے بھائیوں، علم کا سمندر، ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے۔ یہ علم کا، آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، علم کا سمندر ہے یہ شخص۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں تو صرف لچھے دار تقریریں کرنے والے پسند ہیں، سریلی آواز والے پسند ہیں، تم نے علم کی قدر کہاں کی ہے؟ تمہارے
पास बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, लेकिन तुमने उलमा की कदर कहाँ की है, तुमने उलमा को जाना कहाँ है कि उलमा क्या होते हैं। ये उलमा की इज्जत करो, इनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हें भी बरकतों से नवाज देगा। तो मेरे भाइयों, बात मैं कर रहा हूँ, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह शिफा भी देता है। तो दुआ करिए मौलाना हारून साहब के लिए भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस ट्रांसप्लांट के अमल को सक्सेस फरमा दे, उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा। और जिस शख्स के लिए भी हमने कहा है, अगर हमें थोड़ा सा भी खदशा होता कि मेरे ऊपर कोई बात नहीं होगी तो मैं नाम भी ले देता, लेकिन बस हम गुमनाम ही रख रहे हैं, लेकिन उनको दुआओं में याद रखते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी शिफाए कामला और अता फरमाए। वो उनका लीवर कैंसर से खराब हो चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमा। और फिर लास्ट में ये दुआ कि अल्लाह उनके साथ जो भी मामला हो तू बेहतर जानता है, तो उनके साथ बेहतर मामला फरमा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहा था कि अल्लाह उधर भी हमें नहीं भूलता है, अल्लाह उस जगह भी हमें नहीं भूलता है। ये क्या है? आपने देखा है, बच्चा पैदा हुआ, छोटा है, माँ लेटी हुई है, और जैसे ही बच्चा माँ के साथ लेटा, माँ सर्दियों में, और बच्चे ने पेशाब कर दिया। खैर अब तो डायपर वगैरह आने लगे हैं, माँ पहना देती हैं, अब तो ये मुसीबतें मोल नहीं लेती हैं। उन माँओं से पूछो जो पहले जमाने में डायपर नहीं चलते थे और पहनाने की कोई चीज नहीं चलती थी, हम लोगों को भी हमारी माँओं ने पाला है। उस जमाने को याद करो मेरे भाइयों, माँ देखती थी कि बच्चा रो रहा है तो समझ जाती थी कि ये बच्चा पेशाब किया हुआ है, माँ उस बच्चे को उठाती थी और अपनी जगह पर सुला देती थी और उसके गीले बिस्तर पर खुद अपने आप को लिटा लेती थी, लेट जाती थी। ये क्या है? ये रहमत का मामला नहीं तो और क्या है? माँ के दिल में ये रहमत किसने डाली? अगर अल्लाह माँ के दिल में ये रहमत ना डालता तो तू जिंदा भी नहीं रहता। सोचो जरा, माँ किस दर्द के साथ बच्चे को पैदा करती है। एक रिवायत आती है, अगरचे वो सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन उससे एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ कोई बच्चा जनती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस औरत को इतनी तकलीफ होती है कि अगर उस औरत की उस तकलीफ को ज़मीन की छाती पर डाल दिया जाए तो ज़मीन भी उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन अल्लाह भुला देता है उस औरत के अंदर, वो अपने बेटे की विलादत की मोहब्बत में, अपने बेटे को पैदा करने की मोहब्बत में उस तकलीफ को भी भूल जाती है। जरा गौर करो, माँ के दिल में ये मोहब्बत किसने पैदा की? इतनी तकलीफ को बर्दाश्त करना और भूल जाना और अपने बच्चे को पैदा करना। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ के दिल के अंदर कितनी मोहब्बत पैदा की है। ये क्या है? एक बच्चा आया गुस्से में, माँ चॉकलेट, माँ ने ऐसे किया, चॉकलेट है मान लो बेटा, बच्चे को गुस्सा आया, मारा था। माँ ने उस बच्चे को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। बच्चे ने मारा, बज़ाहिर एक मार का मामला, माँ ने कहा बेटा, सीने से लगा लिया। ये क्या है? ये मोहब्बत कौन सी है? इस मोहब्बत को किस दर्जे में आप रखेंगे? ये क्या रहमत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो अल्लाह ताला ने औरत के दिल में और माँ के दिल के अंदर डाला है? अल्लाह हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जंगी कैदी लाए गए। उन जंगी कैदियों में एक औरत भी थी जिसका बच्चा कहीं खो गया था। एक औरत भी कैद करके लाई गई और अल्लाह के नबी के पास पेश की गई। उसका बच्चा कहीं गुम हो गया था, खो गया था। वो औरत जिस बच्चे को देखती पकड़ लेती और पकड़ के ले जाती और उसको अपना बच्चा समझने लगती और अपनी पिस्तान से उसको दूध पिलाने लगती। वो औरत जिस बच्चे को देखती उस बच्चे को पकड़ के अपने पिस्तान से लगा लेती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये औरत है जंगी कैदियों में कैद करके लाई गई है, गिरफ्तार करके लाई गई है, और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसका बच्चा कहीं खो गया है, कहीं गुम गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबियों, ये औरत हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपनी पिस्तान से लगा लेती है, दूध पिलाती है। अगर इसको अपना बच्चा मिल जाए, अगर इस औरत को अपना बच्चा मिल जाए तो क्या ये औरत अपने बेटे को आग में डाल देगी?
کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں. جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو، اوریجنل بیٹے کو، اصلی بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہوئے کہتے اللہ ارحم بعبادی. آئے میرے ساتھیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. جتنی یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں؟ اس رحمت کی طرف ذرا نظریں دوڑا کر دیکھو، کتنا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر. کتنا شکریہ ادا کرو گے، کتنا شکریہ ادا کرو گے. اللہ ارحم بعبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. معافی مانگ کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، اور یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے 20 سے زیادہ بار، 20 سے 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو پکار پکار کر کہا یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو. یعنی جو گناہگار ہیں ان سے بھی کہہ رہا اے میرے بندو، اے میرے بندو. جیسے ایک باپ ناکارہ ہی اولاد صحیح، شرابی صحیح، جواری بھی صحیح، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ آ جا، میرے بیٹے شراب چھوڑ دے، میرے بیٹے جوا چھوڑ دے، میرے بیٹے لاٹری چھوڑ دے، میرے بیٹے کیرم بورڈ چھوڑ دے. جیسے جانتا ہے کہ یہ نالائق ہے، بے شرم ہو چکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، پھر بھی کہہ رہا میرے بیٹے. اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی، گناہگار بندوں سے کہ آئے میرے بندو، آئے میرے بندو. اللہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اور ایک جگہ تو حد ہی کر دی اللہ نے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندو، یعنی اللہ کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھی بھر لیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ وہاں پر بھی کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والوں، آئے میرے بندو، آؤ میرے پاس، اپنا دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ حال ہے، ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانو والو اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی توبہ اللہ توبہ، اللہ توبہ، کوئی گناہ ہو اللہ توبہ، توبہ توبہ، استغفر، توبہ توبہ. یہ تو ہم دن بھر میں 50 بار کہتے ہیں. ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ نہیں مانتا. توبہ کا مطلب، توبتن نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے اس گناہ پر ہمیں شرمندگی ہو، ندامت. پہلی چیز جو گناہ ہم نے کیا اس پر ندامت ہو، اور دوسری چیز جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں. ہاں ہٹو، فوراً چھوڑ دیں. دوسری چیز، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ میری مدد فرما، آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں توبہ میں شامل ہونی چاہیے. پہلی چیز اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت، شرمندگی. دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ. یہ 3 چیزیں ہماری توبہ میں شامل نہیں ہے تو ہماری توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانو والو تم خالص اور سچی توبہ کرو.
جب تم سچی توبہ اللہ سے کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ فِي جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، توبہ کرو گے تو اللہ تو گناہوں کو مٹائے گا، توبہ کرو گے تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور توبہ بھی وہ، یہ توبہ نہیں توبہ غلط ہو گیا، شراب پی اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک، دوسرے دن پھر شراب پی لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تیسرے دن پھر شراب پی لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، مذاق کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو غفور الرحیم تو جاننا بھی چاہیے، لیکن وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اس لیے اس کو قہار بھی جانو اور جبار بھی جانو۔ وہ قہر ڈھانے والا بھی ہے اور جبر کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر غفور الرحیم جانتے ہو تو قہار اور جبار بھی جانو، اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، تمہارے کھیتوں میں بارشیں دے گا، تمہاری فصلوں کو اگائے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا، یعنی تمہارے مالوں میں برکت بھی دے گا، اور تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور نہریں بھی دے گا۔ دیکھیے نعمتیں، دیکھیے اللہ کس پر؟ جب توبہ کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ یہ نعمتیں دے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اناج میں خشکی آ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اگر کسی کے مال و دولت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے۔ کوئی بے اولاد ہے اور شادی کے 10-20 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ تمام نعمتیں تمہیں توبہ اور استغفار کی کے بعد ملیں گی۔ اللہ کہتا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، بڑھائے گا، تمہیں باغات یعنی کھیتیاں دے گا، اور تمہیں نہریں یعنی چشمے جاری کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگوں نے کہا امیر المومنین، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، اے امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے چلیے، اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت عمر فاروق نکلے اور تمام لوگوں کو میدان میں لے گئے نماز استسقاء کے لیے۔ میدان میں گئے، نماز تو پڑھی لیکن دعا کے لیے بارش کا کوئی لفظ بھی نہیں مانگا۔ حضرت عمر نے نماز استسقاء ادا کی اور دعا میں کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا، مغفرت طلب کی، استغفار کیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہم، اللہ مجھے بخش دے، اللہ ان کو بخش دے۔ حضرت عمر نے اپنے لیے مغفرت طلب کی اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی، صرف مغفرت طلب کی اور لوٹ کے چلے آئے۔ جب وہ اپنے دربار خلافت میں پہنچے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم تو نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے تھے، ہم نے تو سوچا آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بارش برسا، اللہ رحمت کی بارش فرما، لیکن آپ نے استغفار کیا، آپ نے مغفرت طلب کی اور چلے آئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں مانگا، اللہ سے بارش کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے
فرمایا ہاں آئے لوگوں تم نے بالکل صحیح فرمایا، ہم نے اللہ سے بارش نہیں مانگی۔ فرمایا ہم تو بارش ہی کے لیے لے کر گئے تھے آپ کو کہ بارش کے لیے دعا کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہم نے مغفرت طلب کی ہے۔ آئے لوگوں مغفرت طلب کر کے ہم نے آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا، ان دروازوں کو ہلا دیا جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں، جہاں سے بارش آتی ہے۔ آئے لوگوں ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی، امید رکھو۔ اس لیے کہ جس چیز کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو ہلا دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، جہاں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، رحمت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے۔